انما کان قول المؤمنین، بے شک مومنوں کی بات ہوتی ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں، لیحکم بینہم، کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو ان کا ریاکشن کیا ہوتا ہے، ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا ہم نے مانا، ہم نے نہیں پوچھنا کہ کیوں وائے، بس بتا دیا ہمیں تو ہم تو کرنے کو تیار ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ یہی تو فلاح پانے والے ہیں، یہی تو ہیں جنہوں نے کامیاب ہونا ہے. کون ہے جنہوں نے واقعی کامیاب ہونا ہے؟ کہ جب اللہ رسول کی طرف، قرآن و سنت کی طرف تیسری کوئی بات نہیں کہی گئی، ان کو بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے اختلافات میں فیصلہ کریں، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اب ہم ویسا ہی کریں گے، ہم نے کچھ اور نہیں کرنا، وہی کریں گے جو اللہ رسول نے بتا دیا، نہ دائیں نہ بائیں، سر تسلیم خم، یسلموا تسلیما، کوئی تردد ہی نہیں، کیونکہ مکمل اعتماد. کسی بھی انسان پر اگر آپ کا مکمل اعتماد ہو، وہ آپ کو کہے نا الٹا لٹک جائے تو آپ کہیں گے اچھا کہاں سے اور کس طرح میں جلدی سے لٹکوں ذرا، کیونکہ اسی میں میری صحت کا راز ہے کہ سر نیچے اور پاؤں اوپر. اعتماد جو ہے وہ انسان سے بڑی بڑی قربانیاں کروا لیتا ہے، بڑے بڑے کام کرا دیتا ہے، اور جب اعتماد نہیں ہوتا تو انسان شک میں پڑتا. اچھا، حضرت عمر بن خطاب کہا کرتے تھے اسلام کی سربلندی لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ان کی اطاعت بجا لانے میں ہے جنہیں اللہ نے مسلمانوں کا حاکم بنایا. یعنی اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق جو فیصلہ کرے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ چیزیں تھی، پھر اس کے بعد آج جو عدالت یا جو بھی شخص قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرے، اس کی بات کو ایکسپٹ کرنا، ماننا بھی ضروری ہو جاتا ہے. اب دیکھیں کہ جو چیز دل کی گہرائی میں اتر جاتی اس کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، فوراً جھکاؤ ہو جاتا ہے، فوراً مان جاتے ہیں. اور پھر مزید فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. پہلے مفلحون، اب فائزون. مزید تاکید، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا اور اس کا تقویٰ کرے گا، تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو جس کو کامیابی چاہیے اس کے لیے تو کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں، مشکل ہی نہیں. اب یہاں پر یخشا اور یتقی دو چیزیں آئی. خشیت عظمت کی وجہ سے ہوتی، کسی کی بڑائی کی وجہ سے بھی ڈر دل میں ہوتا ہے، جس میں تعظیم اور اجلال پایا جاتا ہے. اور تقوی جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے، اس میں ڈر بھی ہوتا ہے اور محبت بھی ہوتی ہے اور ایک شعوری احساس ہوتا ہے. تو جو لوگ اللہ سے ڈریں بھی، اس کا احترام کریں، اس کی بات مانیں اور اس کے رسول کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کریں، تو وہ کامیاب ہو کر رہیں گے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھاتے ہیں. کون؟ یہ ساری باتیں ہیں منافقین کے بارے میں. خوب جہد کا لفظ ہے نا، تاکید کے لیے آتا ہے، مشقت اور وسعت بھر کے لیے بھی، یعنی جتنا زور لگا سکتے ہیں، یہ مانا ہے. ٹھیک ہے، جہد البلا کا لفظ بھی آپ نے پڑھا ہوگا. کیا قسمیں کھاتے ہیں؟ اب دیکھیں، ایک بندہ ہوتا ہے قسم کھاتا ہے اور ایک ہوتا ہے پوری قوت سے قسم کھاتا ہے اور خوب قسمیں کھاتا ہے. فرق ہے نا دونوں. تو یہاں پر یہ نہیں کہا کہ انہوں نے قسمیں کھائیں، بلکہ کہا جہد ایمان، خوب قسمیں کھائیں. کس بات کی؟ لئن امرتہم، اگر آپ ان کو حکم دیں گے، لیخرجن، تو البتہ وہ ضرور نکلیں گے. کہاں؟ جہاد کے لیے، ساتھ چلیں گے، ساتھ دیں گے آپ کا. لیکن جب عمل کی باری آتی تھی تو وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے. قل لا تقسموا، کہہ دیجیے مت قسمیں کھاؤ، کوئی ضرورت نہیں قسمیں کھانے کی. پھر کیا کرو؟ جب عمل کا وقت آئے تو کر کے دکھاؤ. طاعت معروفہ، معروف اطاعت کرو. دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا کہ تم سے مطالبہ ہے اطاعت کا جس میں کوئی منافقت نہ ہو بلکہ معروف ہو. ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ تمہاری طاعت کا حال معلوم ہے، پتہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو. ان اللہ خبیر، بے شک اللہ خبر رکھنے والا ہے. بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے، تمہارے سارے اعمال کا اللہ کو خوب پتہ ہے، اس پر کوئی راز تمہارا چھپا ہوا نہیں ہے. قسمیں کون کھاتا ہے؟ یقین دہانیاں کون کراتا ہے؟ جس کو کوئی شک ہوتا ہے.
جو جتنا جھوٹا ہوتا ہے اتنی اس کو قسمیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. جس نے عمل کرنا ہوتا ہے تو وہ کر کے دکھا دیتا ہے, اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, نہ اسے بہانوں کی ضرورت ہے, نہ تعویلوں کی, نہ کچھ بھی نہیں. اس نے بس جو حکم ملا کر کے دکھا دیا, بات ہی ختم. قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. اب آپ دیکھیے ہر آیت میں کیا آ رہا ہے, ایک ہی بات, کچھ کر کے دکھاؤ, اللہ رسول کی بات مانو. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر تم منہ پھیرتے ہو, فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ, تو اس پر ہے جو وہ اٹھوایا گیا. کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیا اٹھوایا گیا؟ ذمہ داری جو اٹھوائی گئی. کس چیز کی؟ نبوت کی, تبلیغ و دعوت کی. وَعَلَيْكُمْ, اور تم پر ذمہ داری ہے. کس کی؟ مَا حُمِّلْتُمْ, جو تم اٹھوائے گئے. بعض لوگ دین کا کام کر کے دوسروں پر احسان دھرتے ہیں, ہوتا نا ایسے. منافقین کا بھی یہی طرز عمل تھا. جب وہ چھوٹا موٹا کوئی کام کر لیتے, وہ ساتھ آپ کے چلے جاتے, اس کے بعد آپ کو جتاتے, ہم نے یہ بھی کیا, ہم نے یہ بھی کیا, وہ گننے لگ جاتے تھے ان کارناموں کو. لیکن مخلص مومن, ان کا ہمیشہ طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ خاموشی سے کام کرتے اور پھر کیے ہوئے کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نہیں کام کرتے جو تمہیں کہا گیا ہے, تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری کے ذمہ دار ہیں اور تم پر تمہاری ذمہ داری کا بوجھ ہے. فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. ایک اور جگہ پر بھی آتا نا کہ یمنون علیک ان اسلموا, وہ اپنے اسلام لانے کا بھی تم پر احسان دھرتے ہیں کہ دیکھو ہم مسلمان ہو گئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم, مجھ پہ مت احسان دھرو کہ تم مسلمان ہو گئے, اللہ ہی کا احسان ہے کہ وہ ہدایت دیتا ہے. تو ہم کوئی بھی نیکی کا کام کریں, کوئی بھی اچھا کام کریں, تو کسی پر احسان نہ جتائیں. جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں, اور جو نہیں کرتے اس کا وبال بھی اپنے اوپر ہے. ہر ایک کو اپنا اپنا حساب خود دینا ہے. بس شرط پھر اطاعت ہی کی. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر تم اس کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. اس کے بغیر تم ہدایت یافتہ نہیں کہلا سکتے. تقاضا ایک ہی ہے, معیار ایک ہی ہے, کرائیٹیریا ایک ہی ہے ہدایت کا, اور وہ کیا ہے؟ باتیں نہیں, کام. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, اور نہیں رسول کے ذمہ مگر پہنچانا واضح طور پر, کھلم کھلا. سورۃ الرعد میں آتا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ, آپ نصیحت کریں, بات سمجھائیں, اور اس کے بعد فکر نہ کریں. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ, وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور نیک کام کیے. کیا وعدہ ہے ان سے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, البتہ ضرور جان نشین بنا دے گا ان کو زمین میں, یعنی ان کو زمین میں غلبہ عطا کرے گا. کیسے؟ کما استخلف الذین من قبلہم, جیسے اس نے خلیفہ بنایا تھا, غلبہ عطا کیا تھا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے. اشارہ ہے بنی اسرائیل کی طرف. فرعون کو ڈبویا اور بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے بھی وعدہ کر رہا ہے کہ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو تم ہی دنیا میں غالب ہو کر رہو گے, تمہیں اللہ قوت عطا کرے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ, اور البتہ ضرور جما دے گا ان کے لیے ان کے دین کو. کون سا دین؟ دین اسلام. ضرور ہی جمائے گا, یعنی مستحکم کر دے گا, مضبوط کر دے گا. الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, وہ جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے. کس کو پسند کیا ہے؟ دین کو. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور البتہ ضرور بدل دے گا ان کو ان کے خوف کے بعد امن کی حالت میں, یعنی خوف کے بعد امن کے حالات ہو جائیں گے. شرط کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح, اطاعت. کتنے سچے وعدے ہیں اللہ کے. آج اگر خوف کی حالت ہے مسلمانوں کے لیے تو کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ رسول کی اطاعت ہی نہیں ہے, ایمان ہی نہیں ہے.
آج اگر زمین پہ غلبہ نہیں ہے مسلمانوں کا تو وجہ صاف ظاہر ہے. اگر آج دین مستحکم نظر نہیں آتا، جمع ہوا، اور اس پر لوگوں نے اس کو مضبوط پکڑا ہوا نہیں ہے، تو قصور اللہ کا نہیں، اس کے دین کا نہیں، ہمارا اپنا ہے. ان لوگوں کی خاص خصوصیت کیا ہے جن کو اللہ زمین میں غلبہ دے گا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے تو لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بی شیئا. شرک کا ایک یہ بھی درجہ ہے. اور جو بڑے بڑے شرک کے مظاہر ہیں تو وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس وقت خود مسلمان ملکوں کے اندر کیسے کیسے شرک کے گڑھ ہیں، کیسے اللہ کی رحمت نازل ہو. جب لوگ سجدہ کر رہے ہوں قبروں کو، دعائیں مانگ رہے ہو انسانوں سے، نظر و نیاز دے رہے ہو، صدقہ خیرات کر رہے ہو اللہ کے علاوہ اوروں کے نام پہ، اور دین کے کام کر رہے ہو کسی اور غرض سے، رحمت اور برکتیں کہاں سے نازل ہوگی؟ آگے کب بڑھیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ جب تک شرک کا خاتمہ نہ ہو، جب تک توحید اللہ کے لیے خالص نہ ہو، ساری کوششیں بیکار ہے، ذاتی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب سے شرک کا خاتمہ کیا تھا، تو اللہ نے وہاں بھی مسلمانوں کو جمایا، اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں کس طرح اسلام جو تھا وہ چاروں طرف پھیلا. صحابہ کرام کے اندر سب سے بڑی کوالٹی تھی، سب سے بڑھ کر اللہ پر ایمان، اور اس ایمان میں انتہائی سچے، انتہائی خالص، مخلص. اللہ کے سوا اور کوئی غرض ہے ہی نہیں کچھ کرنے کی. کسی نے پوچھا نا کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور اس کی غرض دنیا کی شہرت پانا بھی ہے، کہا نہیں، جو صرف اللہ کے لیے کرتا ہے وہی اصل میں کرتا ہے. کوئی اور چیز شریک ہو جائے تو پھر برکت ختم. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک، اور جو اس کے بعد کفر کرے، نہیں اللہ رسول کی اطاعت کے بعد، ایمان لانے کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو ایسے لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں. اللہ نے قرآن پاک کی متعدد آیات میں اہل ایمان کی مدد کا وعدہ کیا ہے. جہاں ہم دیکھیں کہ ہماری مدد نہیں ہو رہی، وہاں اپنی غلطی تلاش کرنے لگے. مثلا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں بھی یہ بات لکھی تھی، من بعد الذکر، ذکر کے بعد اور نصیحتوں کے بعد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے. سورۃ الفتح میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. سورۃ الزمر میں آتا وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. پھر سورۃ انفال میں آتا واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. مکہ میں مسلمانوں کی حالت کیا تھی، اللہ نے بدر میں ان کو کیسی کامیابی دی. سورۃ الحج میں آتا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا. ان اللہ لقوی عزیز. پھر ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو تو اللہ تمہیں بھی استقامت دے گا. لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ٹپ بتا دی جائے، جلدی سے کوئی نسخہ بتا دیا جائے کہ استقامت ہو جائے دین میں، تو یہ جلد بازی کی بات نہیں ہے. اس کے لیے اطاعت ضروری ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، پھر وہی شرط ہے رسول کی اطاعت کرو، سنت پر عمل کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. یعنی اپنی رائے پیچھے کر کے کس کو ترجیح دو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو سب سے ٹاپ پہ رکھو، ان کو سب سے آگے رکھو، اور تم سب ان کے پیچھے چلو. جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک کامیابی نہیں ہو سکتی. اللہ کی رحمتیں بھی جبھی آتی ہیں جب نماز زکوٰۃ کے علاوہ سنت رسول کی پیروی ہوتی. اطیعوا الرسول ہے یہاں پر، آپ دیکھیں کیسی کیسی شرائط ہیں. اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. لا تحسبن الذین کفروا، مت سمجھو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، معجزین فی الارض، کہ وہ زمین میں عاجز کر دیں گے. وہ اللہ کو اپنے ارادے سے باز کر سکتے ہیں. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو لوگ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور جو آپ کی مدد نہیں کرتے، آپ مت سمجھو کہ وہ آپ کو نقصان دیں گے. ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے لوٹ کے جانے کی جگہ.
جیسے پہلے میں نے حدیث سنائی تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر ہونے کی وجہ سے غالب رہے گا، کبھی اخلاقی طور پر، کبھی کسی اور طرح. ان کو ذلیل و رسوا کرنے والا، ان کی مخالفت کرنے والا قیامت کے دن تک ان کو نقصان نہ دے سکے گا. اسی لیے ہر دور میں کیسے بھی حالات ہو، لیکن دین کی اصل پیور سرچشمے ان پہ کوئی قابو نہیں پا سکا، وہ اپنی جگہ موجود ہے. دین ہر حال میں غالب ہے، چاہے اس پہ عمل کرنے والوں کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ سچائی ہمیشہ غالب رہتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.